تو آپ کی یعنی عید سے پہلے قربانی کر دی؟ وہ جی مئی 9 آپ بھول کے، میں نہیں بھولا، بہت غلط ہوا تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ پی ٹی آئی کے ساتھ بہت زیادتی ہے. مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار میں بہتر کون تھا، یا دونوں ہی نالائق تھے؟ کیا یہ حکومت ڈیلیور کر لے گی؟ کیا پاکستان کو یہ کرائسس سے نکال سکتی ہے؟ آپ کب تک سمجھتے ہیں کہ عمران خان رہا ہو جائیں؟ ٹائم لائن اگر دیں تو آپ کے خیال میں کیا الیکشن کمیشن انکمپیٹنٹ ہے کہ جانبدار ہے؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اور ہمارے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ پولیٹیکل شخصیت آج موجود ہیں، جناب زبیر عمر صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے، اور ایک وقت یہ میاں نواز شریف کے اسپوکس پرسن بھی رہ چکے ہیں. زبیر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. مجھے یہ بتائیں، آپ الیکشن میں کیا بنا؟ آپ لڑے کہ نہیں لڑے؟ نہیں جی، میں نہیں لڑا تھا، وہ پارٹی کا ہی فیصلہ تھا. ایکچولی سندھ میں آپ کو پتہ ہے ہمیشہ کمپرومائز ہوتا ہے کافی، کیونکہ ہماری پارٹی پی ایم ایل این یہاں سندھ میں اتنی پاپولر نہیں ہے، اور میرا خیال ہے یہ تھرڈ ٹائم یہی مسٹیک کی گئی 2013 میں، 2018 میں، 9 کہ وہ کمپرومائز تو کیا ایم کے ایم، جے یو آئی ایف، دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، جی ڈی اے کے ساتھ، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک بھی سیٹ نہیں ملی، نہ نیشنل لیول نہ پروونشل لیول پر. تو آپ کی یعنی عید سے پہلے قربانی کر دی؟ نہیں، یہ ناٹ ایگزیکٹلی دیٹ. آئی تھنک میرے جو پارٹی کے ساتھ کچھ اختلافات ہر ایک کے ہوتے ہیں، بائی دا وے. کوئی ایسا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی پولیٹکس ہوتی ہے، اتنے فیصلہ سازی ہوتی ہے، اور کرٹیکل پیریڈ بھی رہا ہے. آئی واز سالڈلی ود دا پارٹی ٹل دا ووٹ آف نو کانفیڈنس، اور اس کے بعد بہت سے لوگ تھے، ناٹ جسٹ مائی سیلف، جن کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ تھا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے جا رہے تھے. And I expressed that as well کہ this will be a serious disaster اگر ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد 16 مہینے تک رکیں گے، جو کہ میرا خیال ہے سب ایکنالج کرتے ہیں، اب تو سب ایکنالج کرتے ہیں. کیونکہ آپ نے دیکھا الیکشن کیمپین کے دوران میاں نواز شریف سے لے کے جتنے بھی دوسرے لیڈرز تھے، وہ جب پچھلے ادوار کی بات کرتے تھے تو 2013 سے 2017 میں جا کے رک جاتے تھے. سو کبھی نہیں کہا کہ جی 2022 2023 میں ہم نے یہ زبردست کام کیے، which was an acknowledgement of the poor performance during those 16 months. Some of it we inherited and some of it we in fact اس کو اور زیادہ ہم نے تقویت دی جو پرابلمس پاکستان کے تھے. اور میرا مبشر میں یہ بتا دوں، میں ابھی بھی آج بھی جیسے آپ سے بات کر رہا ہوں، اور پہلے بھی ہمیشہ میرا جو اسٹیک ہولڈر ہوتا تھا وہ کبھی پی ایم ایل این نہیں ہوتا تھا، پاکستان کے عوام ہوتے تھے. اور اب بھی میں جب کہتا ہوں کہ اٹ از ناٹ اباؤٹ عمران خان، اٹ از ناٹ اباؤٹ نواز شریف، پاکستان کے عوام کی بات ہے. پاکستان کے عوام کا مفاد کس چیز سے منسلک ہے؟ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 38% سی پی آئی انفلیشن ہو جائے اور کوئی اون ہی نہ کرے رسپانسبلٹی کو. اور پچھلے ادوار کو پچھلے جو پارٹی تھی وہ حکومت میں تھی، اس کو گالیاں دے کہ اگر آپ کو سکون ملتا ہے، لیکن پاکستانی عوام تو ہاتھ کھڑا کر کے یہ پوچھنے میں حق بجانب ہوتے ہیں کہ بھائی آپ تو مہنگائی مکاؤ مارچ لاسٹ ویک میں کیا تھا بیفور ووٹ آف نو کانفیڈنس. اس کا کیا مطلب تھا کہ 12.7% سی پی آئی سے آپ 38% پر لے جائیں گے، اور کنسسٹنٹلی اتنی ہائی انفلیشن ہوگی جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوگی. اور وہ ہونا تھا، جو بھی اس کی دوسری وجوہات تھی. سو آئی تھنک اور مینڈیٹ بھی اگر آپ کو اس وقت وہ نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا، کہ اگر وہ الیکشنز اس وقت ہو جاتے اپریل 2022 میں، تو میرا خیال ہے بالکل ڈفرینٹ ماحول تھا، ڈفرینٹ پاپولیرٹی گراف تھا پارٹی کا. زبیر، آپ کی بات سننے کے بعد تو مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اپنی پارٹی میں انپاپولر ہوں گے، اور یہی وجہ ہے جو آپ نے بات کی ہے کہ آپ انپاپولر ہوں گے. اور لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اکانومی وائز مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار میں بہتر کون تھا، یا دونوں ہی نالائق تھے؟ یہ تو زیادتی ہوگی کہ دونوں نالائق تھے. دیکھیں، ایک تو میں کبھی بھی یہ اچھی بات نہیں ہوتی کسی کو آپ کمپیریزن کریں. میرے حساب سے ایک وقت کی مناسبت سے جو اکنامک پالیسیز ہوتی ہیں، ایک اسٹینڈرڈائزڈ کنسسٹنٹ اکنامک پالیسیز کوئی نہیں ہوتی. کبھی آپ اسٹیبلائزیشن کی طرف جاتے ہیں، کبھی آپ گروتھ کی طرف جاتے ہیں. یہ چوائسیز ہوتی ہیں جیسے حالات ہیں آپ کے، کہ اس وقت آپ نے کس چیز، سب سے بڑا اکنامک چیلنج کیا ہے،
پاکستان کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے کیا ابھی اسٹیبلائز کرنا ہے، گرو کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ 2013 میں اسحاق ڈار صاحب جب آئے تھے ایز فائنینس منسٹر، تو اس وقت کے حالات کے حساب سے پاکستان میں مہنگائی بہت زیادہ تھی، سمپل الفاظ میں اس کو کم کرنا تھا، ایک پازیٹیو ٹرینڈز کی طرف لے کے جانا تھا کہ جی گروتھ آہستہ آہستہ لیکن کنسسٹنٹلی بڑھتی چلی جائے تاکہ امپلائمنٹ جنریشن ہو، تاکہ ٹیکس کلیکشن پڑے، دوسرے جو بھی اکنامک چیلنجز تھے وہ کرنے تھے، اور اس میں لارجلی سکسیسفل بھی ہوئے تھے۔ 2016 میں آئی ایم ایف پروگرام میں تھرو آؤٹ دوز 3 ایئرز آئی ایم ایف پروگرام میں شامل تھا 2013 سے 2016، اور وہ 12 ریویوز تھے جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہوئے تھے، وہ سکسیسفل تھا۔ یہ نہیں کہ اس میں سب کچھ اچیو کر لیا تھا، بہت سی چیزیں اچیو نہیں کی تھیں، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کمزوری تھی ہماری پارٹی کی، ہماری حکومت کی۔ لیکن ایسے جو ایک فیشن بن گیا نا مبشر، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ اسحاق ڈار تو بڑے خراب تھے، اسحاق ڈار تو بڑے خراب تھے، وہ ایک فیشن بھی بن گیا۔ مفتاح اسماعیل جب آئے تھے 2022 اپریل میں، جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے، اس وقت چیلنجز مختلف تھے۔ ایک تو سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ پاکستان کے جو اکنامک مسائل تھے اس میں آئی ایم ایف کو واپس لے کے آنا سر فہرست تھا، اس کے بغیر کوئی آگے چل ہی نہیں سکتے تھے، اینڈ ہی براٹ آئی ایم ایف بیک ٹو پاکستان۔ اگست 2022 میں آئی ایم ایف واپس آ گیا تھا، انہوں نے وہ جو 8ویں ٹرانش تھی وہ ریلیز بھی کر دی، اور بالکل سموتھ فنکشننگ اس کے بعد ہونی تھی۔ انفارچونیٹلی اس کے بعد میں یہ ضرور کہوں گا کہ ڈار صاحب نے اس کو بگاڑ اس میں پیدا کی۔ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، پبلک انفارمیشن ہے یہ، کہ انہوں نے چیلنج بھی کر دیا آئی ایم ایف کو کہ اگر وہ نہیں آنا چاہتے تو نہ آئیں، آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے، ان کے بغیر چوائس ہی نہیں، ان کو آنا ہی آنا تھا، تو ان کے اگر پاؤں پڑنا تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا جی اتنی سی بات کی ڈار صاحب کی سمجھ نہیں تھی۔ ڈار صاحب کا میرا خیال ہے کہ ڈار صاحب ڈڈ ناٹ ریئلائز that times have changed، کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا مبشر کہ آپ کے دوست ممالک فار ایگزامپل جو تھے وہ آپ کو پیسے دے دیتے تھے، سعودی عربیہ، یو اے ای، چائنا وغیرہ۔ ناٹ اونلی دوست ممالک نے بلکہ تمام فائنینشیل انسٹیٹیوشنز نے، چاہے وہ گلوبل بینکس ہوں، بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز ہوں، اور پلس آپ بانڈز ریز اگر آپ نے کرنے، پیسے ڈالرز ریز کرنے کے لیے، سب نے آئی ایم ایف کو بینچ مارک بنا دیا تھا۔ آئی ایم ایف ہوگا تو پھر سعودی عربیہ پیسے دے گا۔ سعودی عربیہ فورن منسٹر نے بلاول سے 2023 جنوری میں میٹنگ میں یہ بڑا اوپنلی پبلکلی آ کے کہا کہ ہمارے جو عوام ہیں، ہم ان کو ٹیکس کرتے ہیں، وہ ہمارے سے پوچھتے ہیں کہ جی جو دوست ممالک جس کو ہم پیسے دے رہے ہیں وہ خود کیا کر رہے ہیں فکس کرنے کے لیے اکانومی۔ اینڈ ون آف دا فنڈامنٹلز از کہ جی آپ آئی ایم ایف پروگرام میں جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باقی کسی کو یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ پاکستان فکس کر رہا ہے اکانومی یا نہیں کر رہا، ان کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف نے کنڈیشنز لگائی ہیں، ان کی اب مجبوری ہے، ان کو وہ سٹیپس اٹھانے ہیں جو ان کے لانگ ٹرم بینیفٹ میں ہیں، اور یہ کہیں سے نکل کے بچ کے نہیں جائیں گے۔ سو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے، اور آپ کو مطلب میں تو ڈیٹس بتا سکتا ہوں کہ دسمبر 2022 شاہ زیب خانزادہ کو ڈار صاحب نے انٹرویو میں یہ کہا کہ سعودی عربیہ سے آ جائیں گے۔ جب وہ کہہ رہا تھا، پوچھ رہا تھا کہ جی آئی ایم ایف کو آپ نے بھگا دیا تو وہ کیا کریں گے، انہوں نے کہا جی دوست ممالک۔ اس نے کہا کون سا دوست ممالک؟ انہوں نے کہا جی سعودی عربیہ پیسے دے دے گا۔ اس نے کہا کتنی دیر میں؟ اس نے کہا اٹ از ناٹ اے میٹر آف منتھس، اٹ از اے میٹر آف ویکس، 2 ویکس میں آ جائیں گے۔ وہ جون اینڈ تک، جب اب تک آپ کا آئی ایم ایف پروگرام نہیں ہوا تو انہوں نے پیسے نہیں دیے۔ سو دیٹ ریالٹی مجھے نہیں پتا، میں ان کا مائنڈ نہیں ریڈ کر سکتا، بٹ آئی تھنک وہ اسی وجہ سے ڈار صاحب کو فائنانس منسٹر نہیں بنا رہے۔ مبشر دیکھیں، ایک جب ہم انٹرنلی بھی کرٹیسائز کرتے تھے، اور تھوڑا بہت میں نے اوپنلی بھی کہا تھا کہ جو 16 مہینے کی پرفارمنس تھی، جو خود پی ایم ایل این کی لیڈرشپ نے ایکنالج ہی نہیں کیا، اس کا ذکر ہی نہیں کیا پوری الیکشن کمپین میں، تو دیٹ از این ایکنالجمنٹ کہ وہ 16 مہینے کی پرفارمنس خراب تھی۔ دیٹ از این ایکنالجمنٹ کہ اس میں جو مہنگائی ہوئی ہے، جو بھرتا نکلا ہے عوام کا، وہ ہم اون نہیں کر سکتے۔ پلیز انڈرسٹینڈ، اس وقت تقریباً 10 کروڑ پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے ہیں۔ Pakistan has the second highest number of out of school children, which means in that age group of 5 to 16 جو کہ ڈیفائن ہوتی ہے اسکول گوئنگ چلڈرن،
50% of Pakistani kids are not going to school. 5.5 करोड़ हैं बच्चे उस एज ग्रुप में टोटल पॉपुलेशन में से, जिसमें से 2.75 करोड़ लोग स्कूल नहीं जा सकते. और क्या वो ट्रेंड रिवर्स हुआ है? क्या वो कम हो रहा है? 40% बच्चे अंडर द एज ऑफ 5 आर स्टंटेड, विच मींस नॉर्मल ग्रोथ नहीं है. क्या वो नंबर्स बढ़ रहे हैं, परसेंटेज बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है. तो हिसाब हमें सबको देना है इसका या नहीं देना, या हमें सिर्फ वहां उधर देखना है ब्यूटीफुल माहौल में इस्लामाबाद में वो ओथ टेकिंग हो रही है, तालियां बज रही हैं और देखें ये हमने जबरदस्त मेहनत करनी है और आगे जाना है. लेकिन कितने लोग हैं आप खुद मुझे बता दें कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल, एजुकेशन, हेल्थ केयर, वुमेन एम्पावरमेंट, जो फंडामेंटल्स हैं टू फिक्स द इकोनॉमी ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस, उनको थाना कचहरी कल्चर, जुडिशियल सिस्टम की फेयरनेस, मिनॉरिटी राइट्स, ये सारी चीजें फंडामेंटल हैं, उसको एड्रेस नहीं करते, उसको भूल जाते हैं. और फिर आगे दूसरी बातें, और जो दूसरे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, टैक्स रिफॉर्म्स हैं, एनर्जी रिफॉर्म्स हैं, स्टेट इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्म्स हैं, सिर्फ बात करना और उसके बाद कोई एक्शन ना हो. आई थिंक ये इस वजह से भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट, अगर लोग बात भी ना करें, ये भी ना बताएं कि जी क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, और अवाम जो हैं, जो 76 साल से मुबशर जो देख रहे हैं मेरी तरफ, आपकी तरफ, उस एलीट की तरफ, पॉलिसी मेकर्स की तरफ, जिनके पास अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया इन अ पुअर कंट्री लाइक पाकिस्तान, कि हमारी तो हालत, पहले तो एक वक्त की रोटी होती थी, अब एक वक्त की रोटी भी आधी कर दी हमने. जाहिर है अगर आप 38% इन्फ्लेशन होगी, 40% इन्फ्लेशन होगी, तो आप खुद सोचें ना. और इनकम बढ़ नहीं रही है, नेगेटिव ग्रोथ थी, ये जो अभी फिस्कल ईयर खत्म हुआ था, नेगेटिव ग्रोथ विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन. अब आप खुद बताएं कि इज दिस अ सस्टेनेबल थिंग? इज दिस नॉट समथिंग दैट वी शुड ऑल सिट डाउन एंड वरी? और इसका मैं मुबशर ये भी बता दूं, ये जो सब कहते हैं जी, मैं एक लास्ट चीज ये कहता हूँ इस सिलसिले में, इसका हल ये नहीं है जो सब बात करते कि सब मिल के बैठ जाएं. मिल के कैसे बैठ जाएं? 16 महीने में जब आप कहते हैं ये फैसला क्यों नहीं हुआ, तो वो कहते हैं 12 पॉलिटिकल पार्टी थी हुकूमत में, तो फैसला कैसे हो सकता था? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. कौन सी जमहूरियत होती है, पार्लियामेंट्री जमहूरियत हो या दूसरी जमहूरियत हो, अमेरिका के वहाँ कहें कि हालात बड़े खराब हैं, सब मिलके बैठ जाएं. सब मिलके क्यों बैठ जाएं भाई? एक किसी को मैंडेट मिलता है, वो मैंडेट लेके जाता है, उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज डिफरेंट है, पीपल्स पार्टी की इकोनॉमिक पॉलिसीज डिफरेंट है, JUIF की डिफरेंट है, PTI की डिफरेंट है. एक प्रो प्राइवेटाइजेशन है, एक एंटी प्राइवेटाइजेशन है. फॉरेन पॉलिसी में एक बड़ा गैप है. JUIF इज प्रो तालिबान, PPP इज एंटी तालिबान. सो आप फॉरेन पॉलिसी विच इज अ टूल टुवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसकी और तो कोई वजह नहीं होती ना. कोई कश्मीर तो नहीं फतह करना सिर्फ आपने फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव में, आपको रीजनल पीस लेके आना है ताकि रीजनल ग्रोथ हो उसके बाद. तो जुबैर साहब मुझे ये बताएं कि अब तो हुकूमत बन गई है जी, और आप लोगों की हुकूमत आ गई है जी. मुझे रीजंस ना बताइएगा, रीजंस पता है, आपने भी बड़ी एडिक्वेटली बता दिए. क्या ये हुकूमत डिलीवर कर लेगी? क्या पाकिस्तान को ये क्राइसिस से निकाल सकती है? देखें, मेरे नज़दीक अगर मुबशर मेरी दानिश में जो सबसे बड़ा क्राइसिस है, इकोनॉमिक चैलेंजेस तो हैं, लेकिन उससे बड़ा क्राइसिस जो है ना ट्रस्ट का है. एक हुकूमत का या रियासत का और आवाम के दरमियान जो गैप है, अगर वो रेस्टोर नहीं होता, वो बुरे तरीके से डिस्कनेक्टेड है. यहाँ की जो एक बहुत बड़ी और ख़ास तौर पर जो अर्बन एजुकेटेड मिडिल क्लास है, जो ओपिनियन मेकर्स होते हैं, जिनकी बात आगे तक पहुँचती है, जिनकी बात दुनिया भर में जाती है, दे आर डिस्कनेक्टेड, दे डोंट फील पार्ट ऑफ दिस थिंग. अगर वो ट्रस्ट रिस्टोर नहीं होगा, तो आप उनकी बैकिंग नहीं होगी उस तरह से जिस तरह से होनी चाहिए, तो हुकूमतें कोई आइसोलेशन में तो काम नहीं करती हैं ना. वो हुकूमत के पीछे मैंडेट होता क्या है? मैंडेट इसलिए होता है कि जी उसके पीछे चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स, ताकि उनको अवाम ने मुंतखब करके भेजा है असेंबली में कि आप हमारे मसाइल, हमें आप पर ट्रस्ट है. क्या वो ट्रस्ट है? एंड आई डोंट थिंक सो दैट ट्रस्ट इज देयर. So the most important challenge for Prime Minister Shehbaz Sharif is to understand that that trust is not there. Live in reality. It is not about PTI. It is about Pakistani people. वो ट्रस्ट को कैसे रेस्टोर करेंगे, उसको रेस्टोर करें. फिर नफ आप मुझे ये बताएं कि आपको नियर फ्यूचर में लग रहा है कि इमरान खान बाहर आ जाएंगे? मुबशर, आपको मेरे से ज़्यादा हिस्ट्री यहाँ पता है.
میں تو یہ بالکل ہماری جو جوڈیشل نظام ہے وہ اتنا ڈسکریڈیٹڈ ہے، وہ پولیٹیکل نظام سے بھی زیادہ ڈسکریڈیٹڈ ہے. ایسا لگتا ہے کہ 2017-2018 میں سارے غلط کام پی ایم ایل این کر رہی تھی، اس لیے ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا تھا، اور 2022، 23 اور 24 میں ایسے لگتا ہے کہ سارے غلط کام عمران خان اور پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں. ایسا ممکن تو نہیں ہے. سو دنیا کی نظر پہ اٹ از اے جوڈیشل سسٹم کہ جس کو حکومت میں لانا ہو، جیسے مولانا فضل الرحمان نے ابھی شاید کل کہہ رہے تھے، جس کو حکومت میں لانا ہو اس کے سارے کیسز معاف ہو سکتے ہیں، اور جس کو نکالنا ہو اس کے اوپر دھڑا دھڑ کیسز بنتے جاتے ہیں. اب نہیں تو اگر آپ کا وہ خیال ہے کہ عمران خان باہر آئیں گے؟ آئیں گے، اگر ہسٹری کی طرف ہماری نظر ہے، ہسٹری میں کیا ہوتا رہا ہے، یہ وہی ملک ہے نا جہاں مجیب الرحمان پر اگرتلا کانسپریسی کیس غداری کا لگا کے اندر بند کر دیا تھا، وہ تمام کیسز واپس لے کے ان کو باہر نکالا اور فیسیلیٹیٹ کیا کہ وہ جی تقریباً ساری سیٹیں سوائے 2 سیٹوں کے وہ ایسٹ پاکستان میں لے کے گاٹ دا میجورٹی. وہی ملک ہے جہاں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی، اور اس کے بعد بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ بنی، تیسری دفعہ بھی بن جاتی ہیں کہ شہید نہ ہوتی. اور نواز شریف کو، یہ وہی ملک ہے جہاں نواز شریف کو 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ نکالا گیا، اور پھر واپس آ گئے، اور پھر سارے کیسز واپس ہو گئے. سو یہاں کیسز کی جو بنیاد ہے نا، اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. سو آج اگر مجھے یہ کوئی کہے کہ جی عمران خان اس وجہ سے اندر بند ہیں کہ ان کے اوپر وہ جینون کیسز ہیں، میں لیگل مجھے اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے، بٹ ایک کیس کے بارے میں تو میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آئی وڈ نیور ایگری ٹو دیٹ. وہ جو عدت والا کیس ہے، دیٹ از اے پرسنل میٹر اینڈ آئی ڈونٹ تھنک سو دا اسٹیٹ ہیز اینی تھنگ ٹو ڈو ود اٹ کہ اس کے بیسس پر ان کو بیوی بھی ایکسیپٹ کر رہی ہے، میاں بھی ایکسیپٹ کر رہا ہے، اسٹیٹ بیچ میں یہ ویسے ہی ہے جیسے وہ ٹرسٹ ڈیڈ پر مریم نواز کو 10 سال یا پتہ نہیں 8 سال ڈسکوالیفائی کر دیا تھا، جیل میں بھیج دیا تھا، کہ حسین نواز بھی ایگری کر رہا ہے کہ ٹرسٹ ڈیڈ میں نے سائن کی ہے، مریم نواز بھی ایگری کر رہی ہے ٹرسٹ ڈیڈ میں نے سائن کیا ہے، کانٹینٹس پر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اٹھا کے اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا. State had nothing to do with that. So it was a personal matter between the two. Unless you had linked that trust deed with the corruption, کہ جی اس کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں کرپشن سے. وہ 2006 میں سائن ہوئی. آپ کہہ رہے ہیں ایون فیلڈ 93 میں لیا تھا، تو ایون فیلڈ اگر 93 میں لیا تھا تو 2006 میں ٹرسٹ ڈیڈ سائن کر کے کیسے 93 میں کرپشن کر سکتے تھے میاں نواز شریف؟ سو کریڈیبلٹی میرے حساب سے نہ نواز شریف کے کیسز کی تھی، نہ عمران خان کے کیسز کی ہے. اور لارجلی مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ پالیٹکس ڈٹرمن دی آؤٹ کم آف دا لیگل کیسز، اینڈ دیٹ ہیز بین دا کیس سنس دیٹ انفارچونیٹ مولوی تمیز الدین کیس، اینڈ ابھی تک تو اس کو ختم ہونے کی کوئی نشانی نہیں ہے. آپ کب تک سمجھتے ہیں کہ عمران خان رہا ہو جائیں گے؟ ٹائم لائن اگر دیں تو. یہ دیکھیں میرا خیال ہے کچھ چیزوں پر ڈپینڈ کرے گا. اگر تو یہ حکومت سیٹل ہو گئی اور کوئی اتنے بڑے ایشوز نہیں ہوئے، فائر ورکس نہیں ہوئے، تو پی ٹی آئی ول ناٹ بی ان اے نیگوشیٹنگ سچویشن ٹو گیٹ دا ریلیز آف عمران خان. ہاں اگر وہ اس قسم کا کریٹ کر سکے اسمبلیز کے اندر، اسمبلیز کے باہر، اور خاص طور پر اگر اکانومی بھی خراب ہوتی چلی گئی، مہنگائی بڑھتی چلی گئی، لوگوں کے عوام کے مسائل بڑھتے چلے گئے، تو پھر جو ہوتا ہے پھر بیک اپ کوئی ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے سوئٹزرلینڈ سے تو نہیں بیک اپ لے کے آنا، پاکستان ہی سے لے کے آنا ہے. سو اٹ آل ڈپینڈز آن، بٹ آئی تھنک آئی وڈ دیکھیں ایک چیز میں مبشر کہوں، پاکستان نیڈس اے ہیلنگ پروسیس. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مئی 9 کو کچھ نہیں ہوا، بٹ مئی 9 کو آپ استعمال کر کے آپ ایک وہ ماحول نہیں کریٹ کر سکتے کہ آپ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر توپیں چلانا ختم ہی نہ کریں. اگر کوئی خواتین ہیں جو جیلوں میں ہیں، صنم جاوید فار ایگزامپل اگر ہیں، تو ان کا اگر کوئی کیس ہے تو ان پر ضرور چلنا چاہیے. and I and you must see that case نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں جی مئی 9 ہوا تھا اور صنم جاوید کو 10 دفعہ بیل ہو جائے لیکن وہ اندر ہی رہے. اگر ہوا تھا تو I want the prosecution, I want to see the case running. میں انصاف کے تقاضے پورے ہونا میرا رائٹ ہے ڈیمانڈ. یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ایک ٹاک شو میں بیٹھ کے جی مئی 9 تھا بھول کے. میں نہیں بھولا، بہت غلط ہوا تھا، اینڈ پی ٹی آئی از لارجلی ریسپانسبل فار دیٹ. بٹ پلیز انڈرسٹینڈ
کہ اس کو بنیاد بنا کے آپ اپنی پالیٹکس نہیں کر سکتے. اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو 10 مہینے کے بعد وی شوڈ اسٹارٹ seeing the prosecution of that, the unrolling of the real case. اگر کیس نہیں ہے تو بیڈ فار دا اسٹیٹ اور فار واٹ ایور. لیکن یہ کہنا کہ جی کسی نے پلان کیا تھا, یہ کہنا کہ کسی نے ایک گالی دی تھی یا اس کو تھریٹ کیا تھا کسی کو, کون جوڈیشری کو کن لوگوں نے تھریٹ نہیں کیا, جلسوں میں تصویریں لگا کے سٹنگ ججز کو کیا ہے. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہیلنگ پروسیس اگر کریں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ پی ٹی آئی کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے جی. دیکھیں نا, یا تو آپ اس کو بین کرنے کے, میں اس کو ایکسپلین کر دوں مبشر, یا تو آپ اس کو بین کرنے کی بات کرتے کہ جی انہوں نے اتنا بڑا قصور کیا ہے اینڈ دا اسٹیٹ از ریسپانسبل دین ٹو ٹیک دا کیس ٹو سپریم کورٹ, کابینہ اس کو بین کرتی, یہ چارجز ہیں. اور اس کو اگر آپ بین نہیں کر رہے ہیں, الیکشن میں حصہ لینے کی اس کو اجازت ہے, لاسٹ مومنٹ پر اس کا سمبل چھین لیا جاتا ہے فار فکشنل ریزن. باقی 180 پارٹیز میں کیسے الیکشن ہوا ہے کبھی کوشچن نہیں ہوا, لیکن ایک پارٹی میں کیسے الیکشن ہوا, اور وہ بھی اس وقت مبشر جب ان کے لیے الیکشن کرنا مشکل تھا. وہ 25 لوگ نکلتے تھے, ان کو بند کر دیتے تھے. اب آپ کہہ رہے ہیں آپ نے تشہیر کیوں نہیں کی تھی بڑے نیوز پیپرز میں, آپ نے چھوٹے سی جگہ پر الیکشنز کیوں کروائے تھے, اور پھر یہ نہیں ہوا تھا اور وہ نہیں ہوتا, تو باقی پارٹیز کے کیسے الیکشن ہوتے ہیں. دیکھیں نا, ہر چیز کی بنیاد جو ہوتی ہے ایکوٹی ہوتی ہے, فیئرنس ہوتا ہے اکراس آل پالیٹی. یہ نہیں ہو سکتا کہ مبشر حسن جائیں لائسنس لینے کے لیے تو ان کو اندر بلا لیں ڈی آئی جی ٹریفک اور ان کو لائسنس پکڑا دیں, اور محمد زبیر جائیں تو ان کو وہ انگلینڈ کی طرح ٹیسٹ کروائیں یا دبئی کی طرح ٹیسٹ کروائیں. تو میں کیا ریئیکٹ کروں گا, میں کہوں گا بھائی اس کو کیسے دے دیا تھا آپ نے لائسنس, مجھے کیوں نہیں دے رہے آپ ویسے لائسنس. تو یہ بڑی بنیادی چیز ہے نا, آپ سب کے ساتھ وہ کریں. پھر آپ نے جس طرح سے نومینیشن پیپرز کے ساتھ ہوا, پھر جس طرح سے الیکشن ریزلٹس کے ساتھ ہوا, تو یا تو آپ نے پھر اس کو لڑنے ہی نہیں دینا چاہیے تھا, یا تو پھر آپ نے الیکشن ہی نہیں کروانے خیال میں یہ جو ایلیگیشن ہے کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز اپنے الیکشن ہار گئے تھے, یہ صحیح ہے؟ نہیں, مجھے نہیں پتا, آئی کانٹ سے دیٹ. میرے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے. میرے پاس میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ وہ الیکشن ہارے تھے. یہ ہسٹوریکل نارمز کے بھی اگینسٹ جاتا ہے. دیکھیں نا, پی ایم ایل این کے لیے لاہور میں الیکشن جیتنا کوئی ایسی کوئی انہونی بات تو نہیں ہے کہ لاڑکانہ میں جا کے بلاول کو ہرا دیا تھا. فارم 45 غلط ہے, فارم 47 میچ نہیں کرتا. ان میں کیا کوئی ٹروتھ ہے ان ایلیگیشنز میں؟ دیکھیں درست کیا, میں تو کہتا ہوں اٹس اے میتھمیٹیکل تھنگ. اب باقی دنیا کو دیکھیں نا, ایک کوئی حلقہ لے لیں مثال کے طور پر, آپ کراچی کا, اٹ از این ایگزامپل کہ ہاؤ ڈسکریڈیٹڈ اور الیکشن کمیشن از. کہ آپ نے جنہوں نے بھی پلان کیا تھا, کہ انہوں نے یہ شاید پلان کیا تھا کہ جماعت اسلامی کراچی میں کافی پاپولر ہے, ان کو بھی ایک سیٹ دے دینا, اور حافظ نعیم کو ڈکلیئر کر دیا ونر. ٹھیک ہے, اب دس از دا ریالٹی, میں کوئی اپنی طرف سے فکشن تو نہیں بات کر رہا. حافظ نعیم نے جب اپنے فارم 45 کا ٹوٹل کیا تو انہوں نے کہا میرے تو ٹوٹل کم ہے, تو اس چکر میں جو نمبر 2 تھا پی ٹی آئی والا وہ جیت گیا, اینڈ دیٹ از دا اونلی سیٹ دیٹ پی ٹی آئی ہیز ون. ابھی مجھے آپ بتائیں کہ اگر الیکشن ریزلٹس اس طرح سے ہوں گے کہ ایک ونر خود کہہ رہا ہے کہ میرے تو ٹوٹل کم بنتے ہیں, بھائی 300 یا 320 پولنگ سٹیشنز ہیں نا, میرے حساب سے اتنا بڑا اگر الزام لگا تھا تو الیکشن کمیشن کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ 8-10 دن بیٹھ کے 10-10 حلقوں کا میتھمیٹیکل کریکشن کرنے میں کیا مشکل تھی. مثال کے طور پر, اور میں یہ پھر ایک اور چیز ایگزامپل دیتا ہوں, دیکھیں مصطفیٰ کھوکر جو ہیں, ہی از ناٹ نمبر 2, وہ 2 حلقوں سے لڑے. وہ کہتے ہیں جو ان کے پاس فارم 45 ہیں اس کے حساب سے پی ٹی آئی والا کینڈیڈیٹ جیتا ہے, اس کے حساب سے, پی ٹی آئی کے حساب سے تو چھوڑ دینا. تو از اٹ ناٹ سم تھنگ, مصطفیٰ کھوکر از اے ویری ویری کریڈیبل پرسن, آنریبل آدمی ہے, آنریبل آدمی. انہوں نے سینٹ کی سیٹ چھوڑ دی اپنے پالیٹکس کے لیے, انہوں نے پارٹی چھوڑ دی پالیٹکس کے لیے. he is at a disadvantage had he remained. by the way, اپریل 2022 میں جو پہلی لسٹ آئی تھی کابینہ کی, اس میں بھی ان کا نام تھا, and he did not join on the basis of principle or whatever. اب اگر وہ شخص کہہ رہا ہے اور باقی سارے کان بند کر کے, آنکھیں بند کر کے آگے چلتے چلے جا رہے ہیں, is it fair? Is it the way Pakistan should be run? Just because someone is so bad in her eyes کہ اس کو تو ہروانا ہی ہروانا ہے, ہر غلط کام is جائز.
میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اس قسم کا کریکٹر ہوتا ہے نا، جس طرح ابھی آپ عمران کا کہہ رہے ہیں، ہم ایک ملک میں ہیں، ایک زمانے میں مجیب الرحمان تھا، ایک زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو تھا، ایک زمانے میں بینظیر بھٹو تھی، ایک زمانے میں نواز شریف تھے، کہ یہ تو ان کے آگے تو کانٹا لگ گیا. ایک زمانے میں مریم نواز تھی، مجھے خود پتا ہے کہ جی ان کے آگے کانٹا لگ گیا. بھائی کیوں کانٹا لگ گیا ہے؟ کانٹا لگانے والے عوام ہیں. تو زبیر بھائی مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو سیٹ مل گئی ہوتی اور آپ الیکشن لڑے ہوتے اور آپ جیت جاتے، تب بھی آپ یہ ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی ذرا سا ڈفرنٹ ہوتا؟ یہ بڑا ریلیونٹ کویسچن ہے، اور آئی ایم انٹیلیجنٹ انف ٹو انڈرسٹینڈ، اور مجھے ایسی بات سوال پوچھا بھی جاتا ہے. ہو سکتا ہے میں اس طرح سے نہ بات کرتا، لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ، لیکن میں یہ باتیں کر کر کے تو یہیں پہنچا ہوں. ایک وقت میں سب سے کلوزسٹ تھا نا، تو سب سے کلوزسٹ سے پھر پیچھے کیسے ہٹا؟ یہ بھی تو کویسچن ہے نا. جب لیکن ہو سکتا ہے میں بڑا امپریس ہوتا، ظاہر ہے کوریڈورز آف پاور کا اپنا مزہ ہوتا ہے، جھنڈے والی گاڑی کا اپنا مزہ ہوتا ہے، وہ آئی ایم ناٹ ڈینائنگ دیٹ، بٹ کیا میں اتنے ہی اپنے آپ سے وہ لڑتا کہ جی از اٹ دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو اور ناٹ؟ آئی کانٹ سے، بیکاز دیٹس نوشنل. بٹ دا پرسن دیٹ آئی ایم اینڈ ہیو آلویز بین، دیکھیں میں نے پی ایم ایل این جوائن کی تھی نا، تو میں نے اس لیے جوائن نہیں کی تھی کہ میرے والد صاحب نون لیگ میں تھے، یا میرے چچا تھے، یا بڑا بھائی تھا، جو زیادہ تر کیس ہوتا ہے. میں نے بڑے کلیئر ساؤنڈ پرنسپلس کے بیسس پر جوائن کی تھی، جو اس وقت لارجلی پاکستان کے کور ایشوز تھے، جس میں سویلین سپریمیسی کا ایک ایشو تھا، جس میں پاکستان کے فورن پالیسی اسپیشلی انڈیا کے ساتھ کیسے تعلقات ہونے چاہیے، جس میں اکنامک پالیسیز تھیں کہ جی اٹ از پرو بگ بزنس، اٹ گوز فار ٹیکس کٹس فار دا بگ بزنسز، اٹ از پرو پرائیویٹائزیشن. وہ سارے میرے دل کے قریب تھے سارے، ان کور ایشوز کی بنیاد پر. اور پھر بہت سی چیزیں اور زیادہ جا کے امپریس کی مجھے میاں نواز شریف کی پالیسیز نے. 2013 میں جب حکومت آئی تھی، آپ کو پتہ ہے یہاں جب حکومت آتی ہے تو آزاد کشمیر میں اگر آپ کی پارٹی کی حکومت نہیں ہوتی تو اس کو سب سے پہلے اڑایا جاتا ہے، اور وہ آسان نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے فیڈرل حکومت کسی کے آ گئی ہے، and there were some people who suggested and میاں نواز شریف said no. 2018 کے الیکشن کے بعد جو سویلین سپریمیسی کی جو جنگ تھی، فرینکلی آئی واز پراؤڈ ٹو بی پارٹ آف دیٹ تھنگ، اور اس لیے میں فرنٹ لائن پر تھا. اور میں مبشر ایک اور چیز ایکسپلین کرتا ہوں اپنے حوالے سے. یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ 2018 میں کیا ہوا تھا، اگر ابھی غلط ہو رہا ہے تو 2018 میں نہیں ہوتا. تو میں سب کو یہ جواب دیتا ہوں، تو میں اس وقت بھی تو سب سے آگے بڑھ کے کال آؤٹ کر رہا تھا نا. اس وقت بھی تو سب سے پہلے میں یہ تو نہیں، اس لیے تو نہیں کال آؤٹ کر رہا تھا کہ 2018 میں دھاندلی ہوئی ہے کہ ہماری باری نہیں آئی ہے. اس لیے تو نہیں کہ جب وہ شاہد خاقان عباسی، نواز شریف، مریم نواز وغیرہ کو سب کو اندر بند کر رہے تھے، اس لیے تو نہیں آگے سب سے آگے بڑھ کے بول رہا تھا کہ جی ہماری باری نہیں ہے، اس لیے بولنا پڑے گا. اس لیے بول رہا تھا دیٹ واز رانگ دین اینڈ اٹ از رانگ ناؤ. سو آئی تھنک اگر ہمیں اس اصول پر چلنا چاہیے، یہ کوئی جسٹیفیکیشن. 2029 میں جب الیکشن ہوں گے تو پھر کسی اور کا جب ہوگا کام تو وہ پھر کہیں گے کہ جی 2024 میں کیا ہوا تھا. اگر یہی ٹریڈیشن سیٹ اپ کرنی ہے. یہ بتا دوں کہ جب اس ویلاگ کا کیپشن ہوگا نا کہ عمران خان کو جیل میں غلط رکھا ہوا ہے زبیر عمر، تو پی ٹی آئی والے آپ کی بہت تعریفیں کریں گے. پی ٹی آئی والے دیکھیں، میں وضاحت کر دوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، اور انصاف کے تقاضے پورے ہوتے سب کو نظر آنے چاہیے. جب آپ ایک ہفتے میں 3 کنوکشنز کریں گے الیکشن سے پہلے، تو اس کا پولیٹیکل ریزننگ تھی. ایک پاکستانی ہوش مند پاکستانی ایسا نہیں ہے جو کہ یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ ایک کوئنسیڈنس ہے کہ جی الیکشن سے پہلے یہ سارے کیس میں سزا نہ ہوتی تو اتنے ووٹ بھی نہیں پڑنے تھے. میں کہتا ہوں سمپتی میں کہیں عورتیں کہیں ووٹ تو ڈالنے خود سے کرنے کی کچھ اور کوشش کی تھی کہ یہ ختم ہو جائے گا، اور ریزلٹ کچھ اور ہوا. لیکن پی ٹی آئی والوں نے ریزیلینس بڑی دکھائی ہے، یہ تو ان کا کریڈٹ ہے. چپ کر کے گئے اور ووٹ ڈال کے آگے. دیکھیں نا، مشکل ترین حالات میں یہ تو یو ہیو ٹو گیو دیم کریڈٹ فار دیٹ، کہ اتنے مشکل حالات میں وہ کہتے تھے نا سوشل میڈیا پارٹی ہے. آپ کا بھی کریڈٹ ہے، آپ نے دل کی بات کی ہے، اینڈ آئی ریئلی ریسپیکٹ دیٹ. میں آپ کی کئی باتوں سے اگری کرتا ہوں، کئیوں سے نہیں کرتا، لیکن آئی ریسپیکٹ یور opinion and I respect your
differences with me. اور یہی اب لوگوں کو بھی برداشت رکھنی چاہیے. برداشت کرنی چاہیے نا, جب تک ڈیبیٹ نہیں ہوگی, کرٹیسزم نہیں ہوگا. آپ کو پتا ہے میں اس قسم کی پالیٹکس تو نہیں کروں گا کہ گالی گلوچ کی پالیٹکس یا توڑ پھوڑ کی پالیٹکس, بٹ اگر ایک اوپینین ہے, دیکھیں میرا بڑا سمپل ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی پارٹیز کی کچھ پالیسیز سے اختلاف کرتے ہیں اور وہ پالیسیز جو ہیں وہ پاکستان کے مفاد میں پبلکلی ان کا, جس طرح میں پی ٹی آئی کی ایگزامپل دے دوں نا, پی ٹی آئی کے بہت سے لیڈرز نے آ کے کہا مئی 9 کے بعد کہ جی میں پالیٹکس چھوڑ رہا ہوں, مئی 9 کو کنڈیم کرتا ہوں, اور کچھ ٹاپ لیڈرشپ تھی ان میں سے, کچھ کیا کافی سارے تھے جو کہتے تھے کہ جی یہ جو ہوا مئی 9 کو, دس واز اے نیچرل کانسیکوینس آف دا ہیٹرڈ دیٹ واز بینگ کریٹڈ بائی عمران خان. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی اگر آپ مئی 9 سے پہلے بولتے تو وہ عوام کو, پی ٹی آئی کے ورکرز کو فائدہ ہوتا نا. آج جو ملٹری کورٹس فیس کر رہے ہیں وہ اور ان کے والدین کیا سوچ رہے ہیں کہ بھائی آپ وارن کرنا تھا تو آپ مئی 9 سے پہلے کرتے نا. آپ مئی 9 کے ایک مہینے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ہونا تھا. بھائی اگر ہونا تھا تو آپ کو بتانا چاہیے تھا نا قوم کو, اسپیشلی پی ٹی آئی کے ورکرز کو. سو اگر میرا خیال ہے اگر کبھی یہ اس میں کوئی اتنا بڑی بات نہیں ہوتی کہ اگر شاہد خاقان عباسی یا مشاہد سید یا کوئی اور ایسی بات کرتے ہیں جس میں پاکستان کا مفاد ہو. واٹس رانگ ان سیئنگ کہ پاکستان نیڈس اے ہیلنگ پروسیس؟ ڈزنٹ پاکستان نیڈس اے ہیلنگ پروسیس؟ کیا ایک بڑے سیگمنٹ کو اٹھا کے آپ نے سمندر میں تو نہیں پھینک سکتے نا. ان کی آپ کو سپورٹ بھی چاہیے, ان کی ہمدردی بھی چاہیے. ان کو آپ نے اتنے مشکل اکنامک چیلنجز کبھی تھے ہی نہیں مبشر, کبھی پاکستان میں نہیں تھے, تو وہ اس کو اوور کم کرنے کے لیے آپ نے تھوڑے سے سیگمنٹ کے ساتھ تو لے کے نہیں آپ آگے چلتے. ادروائز تو یہاں ملٹری حکومت ہونی چاہیے نا. وائی ڈو وی آل ٹاک اباؤٹ جمہوریت؟ جمہوریت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ فرام دیٹ فیصلہ سازی جو ہوگی وہ چوزن ریپرزنٹیٹیوز کے تھرو ہوگی. سو وہ اگر اس میں کوئی کویسچن مارک ہیں, اور ہیں کویسچن مارک, جس طرح میں نے آپ کو کچھ ایگزامپلس بتائیں, تو اس کو الیکشن کمیشن نے 15 دن میں اپلوڈ کرنا تھا فارم 45. کیوں نہیں کیا؟ الیکشن کمیشن کے رولز کے حساب سے آپ کے خیال میں کیا الیکشن کمیشن انکمپیٹنٹ ہے کہ جانبدار ہے؟ ایک تو پاکستان میں انکمپیٹنس سب سے بڑا پرابلم ہے. میں آج سے 10 سال پہلے بھی یہ کہتا تھا, آج بھی یہ کہتا ہوں. اتنے انکمپیٹنس ہے کہ غلط کام کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے نا. اگر مطلب آپ پھر اس کو آپ کیری کرتے ہیں اس طرح سے کہ آپ لگے کہ جی آپ کو 2 بجے رات کو چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کہا تھا کہ ریزلٹس آنے چاہیے. پتہ نہیں 1 بجے وارننگ آر اوز کو دے دی کہ جی آپ سارے ریزلٹس 2 بجے تک اگر نہیں دیں گے تو ایکشن ہوا جائے گا. تو کیا ایکشن لیا؟ پھر 10 بجے صبح کا ٹائم دیا, پھر اپلوڈ کرنا تھا آپ نے آن ٹائم بیسس. ابھی ایک طرف آپ الیکشن سمپل ڈینائی کریں, دوسری طرف آپ کہیں کہ جی چونکہ آپ پارٹی نہیں تھے تو اس وجہ سے آپ کو ریزرو سیٹس بھی نہیں ملیں گی. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ زبیر صاحب تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس, اور آئی ایم شیور آج اس میں کامنٹ بھی آئیں گے, لوگوں کی رائے بھی آئے گی. اور میں کوشش کر رہا تھا, بٹ میں نے تو آپ کا چھوٹا کرنا تھا 15 منٹ کا, لیکن آپ نے اتنی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں کہ I had to let it go. I'm sorry for that. I was realizing کہ آپ نے 10 منٹ میں ختم کرنا تھا, بٹ آپ کے سوال ہوتے ہوئے تھے تو اس لیے میں نے جواب دینا چاہوں. آپ کے جواب سے لوگوں کو ایجوکیشن ملتی ہے, انلائٹنمنٹ ملتی ہے, اور لوگوں کی ترجمانی ہوتی ہے. تو تینوں کیسز میں then I as an interviewer I win, I score marks, I score points. ٹھیک ہے سر, ایجوکیٹ کرنا ہے نا. تھینک یو بشر, تھینک یو فار انوائٹنگ. تھینک یو زبیر صاحب, اور اس چینل کو سبسکرائب کریے گا, بیل آئیکن کو پریس کریے گا. Until the next time, اللہ حافظ.